سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ بتائیے کہ میری آواز آپ سب لوگوں کو آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی آ رہی ہے۔ جزاک اللہ وعلیکم خیر۔ السلام وعلیکم السلام آ رہی ہے حضرت۔ جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ حضرت آپ کی آواز تھوڑی سی دھیرے آ رہی ہے۔ اچھا، ابھی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی حضرت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ ہماری ملاقات جو ہے اپنے دربار میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو ابھی یہاں پر جو ہے ابھی یہاں پر میرے 8 جو ہے اسٹوڈنٹس انہوں نے جوائن کیا ہے، تو جب تک باقی آئیں گے تب تک تمہیدی کلمات ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود السلام ہو کائنات کی اعظم اور مقدس اور مکرم ترین شخصیت جو آپ کے اور ہمارے ہادی و رہبر ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر درود و سلام ہو۔ درود و سلام ہو آپ کی مبارک آل پر، اولاد پر، آپ کی ازواج مطہرات پر اور تمام صحابہ اور صحابیات پر۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے ہی پتا ہے، میں نے ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہے اور کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو آج کے درس کا موضوع رہے گا وہ ہے اذکار الصبح والمساء، صبح شام کے اذکار اور ان کی برکات۔ تو کل جب ہم نے کلاس کو شروع کیا تو شروع میں ہم نے کچھ تمہیدی کلمات بیان کیے، اس کے بعد ہم نے کلاس کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا۔ اس کے بعد ہم نے اس باطل عقیدے اور اس باطل طریقے، غلط طریقے کی تردید کی جو غلط طریقہ اور باطل طریقہ آج کل مسلمانوں میں ذکر کے بارے میں رائج ہے، جس میں ہم نے اس جماعت کے بارے میں بات کی تھی جو کیا کہتے ہیں ذکر کرتے کرتے جو ایسے کام کرتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے، انسان کو شرمندگی اور افسوس ہوتا ہے کہ کیسے اسلام کے نام پر اور کیا کہتے ہیں دین کے نام پر لوگ ایسے کام کرتے ہیں، جس میں ہم نے کل بتایا کہ کچھ لوگ ذکر کرتے کرتے کرنٹ کھاتے ہیں، کچھ لوگوں کو چکر آ جاتا ہے، کچھ لوگ گر جاتے ہیں، تو کچھ لوگ مسجدوں میں حلقہ بنا کر ڈانس کرتے ہیں۔ یہ سارے جو کام ہیں یہ بالکل غیر شرعی اور اسلام ان سب کاموں سے مبرہ ہے، اور یہ کام کرنے والے گمراہی اور ضلالت کے طریقے پر ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ہمارا فرض ہے اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم طریقہ صرف جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کریں۔ تو جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، ہم نے پہلے ہی بولا کہ ہر ایک عمل کے لیے جو بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی نیک عمل، اس کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہم نے بولی۔ سب سے پہلی شرط جو ہے عقیدہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے، توحید آپ کے دل میں راسخ ہونا چاہیے، آپ صرف اور صرف ایک اللہ کو یکتا ہو کر اس کی عبادت کرے، بالکل حنیف ہو کر، یکرو ہو کر، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ریا کا کام جو ہے وہ نہ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہ کرے، بلکہ خالص اور خالص اللہ کے لیے ہو وہ عمل۔ اس کے بعد ہم نے بولا کل کے درس میں کہ جو شام کے اذکار ہے وہ ہم نے کل کے درس میں بولے تھے، تو گزارش ہے جو آج پہلی دفعہ جڑے ہیں وہ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو فالو کریں، تاکہ
یہ سارے جو کلاسز ہیں آپ کو مسلسل ملتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ گزارش ہے کہ ہمارا ایک فیس بک پیج بھی ہے جس پر ہم یہاں سعودی عرب سے اور مکہ مدینے سے حج عمرہ وغیرہ کے ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں. اس کو بھی آپ شیئر سبسکرائب اور لائک کریں. اچھا، کل جو ہم نے سیکھا وہ ہم نے سیکھے شام کے اذکار جو ہے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو جو بچے جو اسٹوڈنٹس آج پہلی دفعہ جڑے ہیں وہ کل والے ویڈیو میں جا کر کل والے ویڈیو کو دیکھ کر وہ اذکار سیکھ سکتے ہیں. تو ہم تھے اقبال سلفی کے واقعے پر. اقبال سلفی جو ہے وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بچی کو ایک شیخ کے پاس ایک امیر کے پاس لے جایا گیا. وہ شیخ تھے، مسجد کے امام تھے. تو بچی پر جن کا اثر تھا. جب بچی پر جن کا اثر تھا اس کو شیخ کے پاس لے جایا گیا تو شیخ نے اس پر شرعی رقیہ کیا، یعنی شریعتی جو قرآن اور حدیث سے دعائیں ہیں وہ دم کر کے بچی پر رقیہ کیا، بچی پر دم کیا. تو جو جن ہے وہ وہاں سے بولنے لگا. جن نے کہا کہ میں اس کے جسم سے نکل جاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. تو شیخ نے کہا وہ کیا ہے؟ تو جن نے فرمایا کہ میں اس کے جسم سے نکل کر آپ کے جسم میں داخل ہو جاؤں گا. تو جو شیخ تھے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. تو جب جن داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے شیخ کے جسم میں تو نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس کے وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. تو شیخ اس سے پوچھ رہے ہیں جن سے کیا بات ہے. کہا تو جن بولا کہ میں آپ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں ہو پا رہا ہوں. تو شیخ نے بولا اس کی وجہ کیا ہے؟ بولا آپ نے آج صبح کو ایک ذکر پڑھا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے کر آپ کو ہر شیطان ہر جن سے محفوظ کر دیا ہے. اسی وجہ سے میں آپ میں داخل نہیں ہو پا رہا ہوں. تو وہ ذکر کیا تھا؟ وہ ذکر تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس شخص نے یہ ذکر 100 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھا وہ رات تک بلکہ اگلی صبح تک ہر شیطان ہر جن ہر جادو سے محفوظ رہے گا. تو یہ ایک ذکر ہوگا، یہ آپ یاد رکھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں مغرب کی جو نماز ہے اس وقت مغرب کی نماز میں آپ کو 10 بار پڑھنا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ مغرب کے جو اذکار ہے، مغرب کے اذکار آپ کو مغرب کی اذان سے پہلے ادا کرنے ہیں. یہ آپ اہم چیز میں کہنے جا رہا ہوں، یہ آپ ذرا سمجھیں. جو مغرب کے اذکار ہے، مغرب کے اذکار آپ کو مغرب کی اذان سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے پڑھنے ہیں یا آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنے ہیں. مان لیجئے مغرب کی اذان کتنے بجے ہے؟ ابھی مغرب کی اذان جو ہے وہ سری نگر میں جو ہے کتنے بجے ہے؟ منشا اسماعیل اپنی مائک کھول کر جو ہے وہ ہمیں بتائے گی. منشا اسماعیل، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ منشا اسماعیل صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، اچھا ٹھیک ہے. تو منشا اسماعیل جو ہے وہ ہمیں بتائے گی. اچھا 6:30 بجے بول رہے ہیں، 6:30 بجے مغرب کی اذان کا ٹائم ہے وہاں پر. تو آپ کو 6 بجے سے
6 بجے سے جو ہے یہ اذکار جو ہے مغرب کے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ میں نے کل کی ویڈیو میں دکھائے ہیں، بولے ہیں، تو وہ ہم نے کل کی ویڈیو میں پڑھے ہیں، تو جس کو وہ دیکھنے ہو وہ کل کی ویڈیو پر وہ دیکھ سکتا ہے، جو میری یوٹیوب چینل ہے شیخ آزاد احمد شیخ، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں باقی اذکار پر۔ تو جو مغرب کے بارے میں ہے، مغرب کے بارے میں نے جو اذکار کل سکھائے ہیں، کل بولے ہیں، اس کے بعد کچھ اذکار ایسے ہیں۔ ایک ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار۔ سید الاستغفار وہ کیا ہے؟ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ایک ذکر ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سید الاستغفار کہتے ہیں۔ سید الاستغفار کا یہ ذکر ہے، اور اس کے بارے میں اتنی فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذکر کے بارے میں، سید الاستغفار کے بارے میں فرمایا جو شخص اس کو رات کو پڑھے، جو شخص اس سید الاستغفار کو رات کو پڑھے گا، اگر اس رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جو ہے وہ جنتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ فرمایا جو اس ذکر کو دن کو پڑھے گا، جو اس ذکر کو دن کو پڑھے گا، اگر اس دن میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، یعنی اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ذکر کیا ہے؟ ایسے اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی میرا معبود برحق نہیں، خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک، میں آپ کے عہد پر قائم ہوں، ووعدک، اور آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس پر قائم ہوں، مستطاعت، جتنی میری استطاعت ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ مستطاعت، اللہ سے ڈرو جتنی آپ میں استطاعت ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، پروردگارہ میں اس ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیا۔ ابوء لک بنعمتک علی، میں اعتراف کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر نازل کی، مجھے عطا کی۔ وابوء بذنبی، اور اپنے گناہوں کا آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں۔ فاغفر لی، پس تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ فإنہ، کیونکہ تمہارے سوا، لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا، آپ کی ذات کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اس دعا کو کہتے ہیں سید الاستغفار۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دعا کو رات کو یعنی مغرب کے بعد پڑھے گا، اگر رات میں انتقال ہوا تو جنت میں جائے گا، اور اگر صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھا، اگر دن میں انتقال ہوا تو جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں تجھ سے عفو و عافیت یعنی درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای، اے اللہ میں تم سے عافیت کا سوال کر رہا ہوں دنیا میں بھی اور میرے دین کے معاملے میں بھی، وَأَهْلِي، اور میرے اہل کے معاملے میں، یعنی میرے گھر والوں کے معاملے میں، وَمَالِي، اور میرے مال کے معاملے میں۔ اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اے اللہ تو میری جو عیب ہے، میرے جو عیوب ہے ان پر پردہ ڈال دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ تو میرے سامنے سے میری حفاظت فرما۔ دیکھیے how many directions are there as per the science, how many directions are there؟ کتنی ڈائریکشنز ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ کون بتائے گا آپ میں سے کتنی ڈائریکشنز ہے؟ السلام علیکم۔ ہاں جی صاحب صاحب، وعلیکم السلام، کتنی 4 ڈائریکشنز ہے؟ ڈائریکشنز ہے۔ آپ نے یہ مائک بتائیے۔ بند کی ہوئی ہے ہماری، اس ہاں لیے ہاں ہم بات ہاں نہیں ہاں کر ٹھیک ٹھیک ٹھیک
ٹھیک ٹھیک 4 ڈائریکشنز کیا کیا ہے وہ؟ یہ رائٹ، لیفٹ اور ہاں اس کو ہاں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نا، رائٹ لیفٹ فرنٹ اینڈ بیک، جی جی رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک اپ اینڈ ڈاؤن، ہے نا؟ جی جی 6 ڈائریکشنز آ گئی ہے. تو دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے. اپنی مائک سارے یہ بند کریں گے. کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ تو میری حفاظت فرما سامنے سے، ومن خلفی اور میرے پیچھے سے، وعن یمینی میرے دائیں سے، وعن شمالی میرے بائیں سے، ومن فوقی اور میرے اوپر سے. ٹھیک ہے نا، میری حفاظت فرما. اور آپ ابھی کون سی ڈائریکشن رہ گئی؟ سامنے بھی آ گیا، پیچھے بھی آ گیا، دائیں بھی آ گیا، بائیں بھی آ گیا، اوپر بھی آ گیا. ابھی کون سی ڈائریکشن رہ رہی ہے؟ راہل نثار، راہل نثار اپنی مائک کو میوٹ کر انمیوٹ کیجئے اور جواب دیجئے. راہل نثار، پیچھے سے شاباش. جی پیچھے سے نہیں میں نے کہا سامنے سے بھی ہو گیا، پیچھے سے بھی ہو گیا، رائٹ سے بھی ہو گیا، لیفٹ سے بھی ہو گیا، اوپر سے بھی ہو گیا. ابھی کون سی ڈائریکشن رہ رہی ہے؟ نیچے سے نیچے سے نیچے سے. بارک اللہ فیک، نیچے کی. اور ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ اللہم احفظنی، اے اللہ ہماری حفاظت فرما سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے. ابھی ہمیں نیچے کے لیے بھی یہی ورڈ استعمال کرنا تھا نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورڈ نہیں کہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا نیچے کے لیے؟ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری عظمت کا سوال دے کر دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے زمین میں دھسا نہیں دینا، تو مجھے زمین میں دھسا نہیں دینا. کچھ امتیں ایسی ہیں نا جن کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، جن پر ایسا عذاب اور قہر آیا کہ اللہ نے ان کو زمین میں دھسا دیا. تو یہ دعا پڑھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد دوسری دعا جو ہے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وعن من تحتی اللہم بک اصبحنا. دیکھیے یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ صبح کو ذکر کر رہے ہیں، کب کر رہے ہیں؟ صبح کو. اگر صبح کو ذکر کر رہے ہیں تو آپ بولیں گے اللہم اصبحنا، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اے اللہ ہم تیرے ہی نام پر کیا کر رہے ہیں؟ صبح کر رہے ہیں، تیرے ہی نام پر شام کر رہے ہیں. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت، تیرے ہی نام سے زندہ ہوتے ہیں، وبک نموت تیرے ہی نام پر موت آتی ہے ہمیں. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو یہ دعا پڑھنی ہے. اگر آپ صبح کو پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد تو پہلے پڑھے گا اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اگر شام کے لیے پڑھ رہے تو پہلے پڑھے گا اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اللہ اچھا اس کے بعد کیا ذکر ہے؟ اس کے بعد ایک اور ذکر ہے. یہ سب اذکار جو ہے آپ کو یاد کرنے ہیں. اچھا اس کے بعد اصبحنا واصبح الملک للہ، اصبحنا واصبح الملک للہ، ہم نے اور تمام کائنات کی مخلوق جو ہے اس نے صبح کی اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر. والحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اسألک خیر ما فی ھذا اليوم. دیکھیے کتنی بہترین دعا ہے. اگر اس دعا کا تھوڑا بہت I just need all of you to ponder a second upon the meaning of this dua. How beautiful this dua is. Allahumma inni rabbi as'aluka khayran ma fi hadha al-yawm. فجر کے بعد جب آپ یہ ذکر کریں گے آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے اس دن کا ہر کوئی خیر عطا کر. اے اللہ اس دن میں جو بھی خیر ہے وہ مجھے عطا کر. اور اس کے بعد رب اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعدہ، اور اس کے بعد جو خیر ہے وہ مجھے عطا کر. واعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم وشر ما بعدہ، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس دن کے ہر ایک شر سے اور اس کے بعد جو آنے والے شرور ہے ان سب سے تیری پناہ چاہتا ہوں.
اگر یہ دعا کوئی مانگے گا، اس کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی کیا کہتے ہیں حادثہ یا کوئی ایکسیڈنٹ، will he face it؟ نہیں. جو یہ دعا مانگے گا صبح فجر کے بعد، اے اللہ میں تجھ سے اس دن کا ہر ایک خیر مانگتا ہوں اور ہر ایک شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کتنی جامعہ دعا ہے. یعنی اس دن میں خدا نخواستہ آپ کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ آپ کے گھر میں آگ بھی لگ سکتی ہے، خدا نخواستہ بھونچال سے، بھوکمپ سے آپ کا مکان بھی گر سکتا ہے، خدا نخواستہ آپ کے گھر میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ آپ کے گھر میں دشمن کا حملہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ سے آپ صبح مانگ رہے، پروردگارہ مجھے اس دن کا ہر ایک خیر عطا کر اور ہر ایک شر سے میری حفاظت فرما. کتنی جامعہ دعا ہے. اچھا اس کے بعد وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ. اور اگر ابھی یہ دن میں، اگر ہم رات میں ابھی کر رہے ہیں مغرب میں، تو کیا کہیں گے؟ اگر مغرب میں کر رہے ہیں ذکر تو کہیں گے رب اسألک خیر ما فی هذه اللیلہ. اس وقت ہم رات کا کہیں گے، هذه اللیلہ، دن کے بجائے رات کا لفظ لگائیں گے. اچھا اس کے بعد وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسْلِ وَسُوءِ الْكِبْرِ. پروردگارہ میں تم سے سستی اور کاہلی سے نجات مانگتا ہوں. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کافی لیزی ہوتے ہیں، کافی سست ہوتے ہیں. جب آپ اللہ سے کہتے ہو پروردگارہ مجھے ہر ایک سستی اور کاہلی سے میں تیری نجات مانگتا ہوں. اور اس کے بعد سوء الکبر. سوء الکبر آپ کو پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ سوء الکبر کہتے ہیں بڑھاپے کو. اس بڑھاپے کو جس میں انسان پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے بھی محتاج ہوتا ہے. وہ عمر کا وہ حصہ جب اللہ نہ کرے، اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی اس مرض میں مبتلا ہے اللہ سب کو شفائی کامل اور عاجل عطا کرے. میری خود کی پھوپھی ہے مجھے پوپ، تو وہ ابھی اس مرض میں مبتلا ہے کہ اس کو واش روم جانے کے لیے بھی 2 آدمیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. شی از ان کوما، شی از ان واٹ یو کالڈ ڈائمینشیا کہتے ہیں اسے، اللہ بچائے. تو اس عمر سے جب انسان محتاج ہو جائے لوگوں کا کہ کوئی مجھے باتھ روم تک لے جائے، تو اس عمر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. پروردگارہ میں جہنم کے آگ سے تیری نجات چاہتا ہوں اور قبر کے عذاب سے بھی تیری نجات چاہتا ہوں. تو اس کے بعد کیا ہے؟ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. یہ میں نے پہلے ہی بتائی، یہ بھی آ گیا. اللہم انی اصبحت، اللہم انی اصبحت، اے اللہ میں نے صبح کی اس حال میں اشہدک کہ تجھ کو گواہ بنایا، واشہد حملۃ عرشک اور جو بھی تیرے عرش پر مخلوق ہے اس سب کو گواہ بنایا، وملائکتک وملائکتک اور تمہارے تمام ملائکہ کو گواہ بنا رہا ہوں، وجمیع خلقک اور تمام مخلوق کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، انک کہ تو انت اللہ، اللہ ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اچھا لا شریک لک، انت لا الہ الا انت وحدک تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں. وان محمدن عبدک ورسولک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہے. یہ دعا جو ہے وہ 4 بار پڑھنی ہے. کتنی بار؟ 4 بار. اللہم، پھر سے میں یہ دعا پڑھوں گا، اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک. پھر سے میں ایک بار میننگ پڑھوں گا. اللہم انی اصبحت، پروردگارہ میں نے صبح کی. اگر صبح فجر کے وقت پڑھ رہا ہے تو بکا اصبحت پڑھے گا، انی اصبحت. اور اگر مغرب کے ٹائم پڑھ رہا ہے تو کیا پڑھے گا؟ اللہم انی امسیت، صبح کو اصبحت، شام کو امسیت. اشہدک تمہیں گواہ بنا رہا ہوں،
تمہارے تمام عرش پر جو مخلوق ہے اس کو گواہ بنا رہا ہوں، تمام ملائکہ کو گواہ بنا رہا ہوں، اور جو بھی تخلیق، جو بھی مخلوق تیری اس دنیا میں ہے، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، سب کو گواہ بنا کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک، اور تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہے۔ یہ 4 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہم بک اللہم ما اصبح بی من نعمت او بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ دعا جو ہے یہ بھی پڑھنی ہے، اور اللہم ما اصبح بی اگر صبح پڑھ رہے ہیں، اور اگر شام کو پڑھ رہے ہیں تو اللہم ما امسا بی۔ اس کے بعد اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ مجھے بدن کی عافیت عطا کر، اے اللہ مجھے بدن کی عافیت عطا کر۔ جو یہ دعا مانگے گا وہ کبھی بیماری میں مبتلا ہوگا؟ اس کو کوئی بیماری چھو کر بھی گزرے گی؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میں تجھ سے بدن کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میرے کانوں کی سماعت کو محفوظ رکھ، ایسا نہ ہو کہ میں کبھی بہرا ہو جاؤں۔ اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میرے آنکھوں کی روشنی بینائی کو مرتے دم تک قائم و دائم رکھ۔ اللہم عافنی فی سمعی، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، پروردگارہ میں کفر سے تیری نجات پناہ مانگتا ہوں، والفقر، اور غریبی سے، فقر و فاقے سے، واعوذ بک من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس دعا کو 3 بار پڑھنا ہے، صبح کو اور شام کو، ٹھیک ہے؟ پھر سے میں یہ دعا پڑھوں گا۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ کتنی پیاری اور جامعہ دعا ہے۔ 7 بار اس کو پڑھنا ہے، مغرب پر بھی اور صبح کی نماز پر، مغرب سے پہلے اور صبح کی نماز پر ہم نے پڑھی یہ دعا۔ اس کے بعد اللہم عالم الغیب والشہادہ، اے غیب کا علم رکھنے والے، اے ہر چیز کے بارے میں جاننے والے، فاطر السماوات والارض، تو ہی پیدا کرنے والا ہے زمین اور آسمانوں کو، رب کل شیء وملیکہ، پروردگارہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اعوذ بک من شر نفسی، پروردگارہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن شر الشیطان وشرکہ، اور شیطان کے شر سے اور شرک سے، وَأَنَا أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ، پروردگارہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں نجات مانگتا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی پریشانی میں دھکیل دوں یا کسی مسلمان کو اپنی وجہ سے تکلیف پہنچاؤں۔ اس کے بعد بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا 3 بار پڑھنی ہے، یہ میں نے کل بھی آپ لوگوں کو پڑھائی تھی۔ شروع اس اللہ کے نام سے جس کی نام کی برکت سے نہ زمینوں کی کوئی چیز انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، نہ آسمانوں کی۔ پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، یہ 3 بار۔ اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کا وسیلہ دے کر تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ میرے ہر ایک پریشانی کو، میری ہر ایک پریشانی کو، میرے ہر ایک غم کو، میری ہر ایک تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ جو یہ دعا مانگے گا اس کے گھر میں کوئی پریشانی رہے گی، اس کو ضرورت پڑے گی کہ کسی سے کہنا کہ میرے لیے دعا کرو۔ جو یہ دعا صبح شام مانگے گا اس کو کوئی غم، کوئی پریشانی اس پر آ سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ شہنازہ سے گزارش ہے کہ اپنی مائک بند رکھیے، شہنازہ جی اپنی مائک بند رکھیے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے
अच्छा, अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ये हमने पढ़ा। अल्लाहुम्मा अस्बहना, अस्बहना अला फित्रतिल इस्लाम, अस्बहना अला फित्रतिल इस्लाम, मैंने सुबह किया फितरत पर। फितरत पर, वो फितरत क्या है? इस्लाम की फितरत, मेरा दीन इस्लाम है। और उसके बाद वाला कलिमतिल इखलास, और इखलास के कलिमे पर। वो इखलास का कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद बरहक लेकिन सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन। वाला दीन नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर। वाला मिल्लत अबीना इब्राहिम, और हमारे बाप जो है हजरत इब्राहिम, उसकी मिल्लत पर। हनीफा मुस्लिमा, यकरो होकर, मुसलमान होकर। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और मैं कतन शिर्क करने वालों में नहीं हूं, मैं शिर्क करने वालों में कतन नहीं हूं। अच्छा, उसके बाद चलिए आगे। आगे उसके बाद क्या है? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी। इरफाना मैम जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गई है। इट्स very nice to see him, and I am completely pleased to see her in our class. I would request her to please unmute her mic and tell this zikr with me. Subhanallah wa bihamdi. Ji Irfana ma'am ji. आप अनम्यूट कर सकती है? वैसे मैंने इसको रखा है। इरफाना मैम जी, आप मेरी आवाज सुन रही है? अपनी माइक को प्लीज ऑन कीजिए। इसमें तो आ ही नहीं रहा। जी जी जी, अभी आवाज आ रही है आपकी। जी आवाज आ रही है। आप अनम्यूट कीजिए, अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी, अनम्यूट कीजिए अपनी माइक को। आप म्यूट कर रहे हैं फिर से। नहीं नहीं नहीं, अभी आ रही है आवाज। जी बोलिए, ये जिक्र मेरे जी, साथ पढ़िए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। क्या? सुभान अल्लाह व बिहम्दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस शख्स ने सुबह को 100 मरतबा ये जिक्र पढ़ा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, आसान है ना? इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सुबहान जी, अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी ही मैं जो पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, लेकिन 100 बार नहीं। 100 टाइम्स आपको सुबह की नमाज के बाद, और 100 टाइम्स जो है शाम की नमाज के बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने 100 दफा ये पढ़ा, उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ करेगा। वलौ कान मिस्ल ज़बदिल बहर, अगर वो गुनाह जो है समंदर की जाग के बराबर भी होंगे। समंदर इज इट पॉसिबल फॉर अस टू काउंट समंदर की जाग? How is it possible? That is never possible on earth. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर समंदर की जाग के बराबर भी गुनाह होंगे, उतने गुनाह मेरे ख्याल से किसी के नहीं होंगे, अगर होंगे भी अल्लाह ताला उनको भी माफ कर देगा। तो इज इट मतलब इज इट व्हाट यू कॉल वर्दी, इट्स वर्दी, इज इट वर्दी टू लीव such a great reward and such a great blessing from Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? क्या ये अकल की, अगर ये इस उस इंसान को, उस शख्स को आकिल कहा जाएगा? मतलब तेमिस हेको वनित गाटुल छसु इंसान युस ये अजर त्राबी, तुझना बेवकूफ। सही सही, हमारी तरह। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। प्लीज म्यूट योर माइक। तो उसके बाद जो है, उसके बाद एक और जिक्र है यहाँ पर, वो मैंने आपको बोला है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व अला कुल्ली शैइन कदीर। मगरिब की नमाज के बाद 10 बार और फजर की नमाज के बाद 100 बार। इस पर मैंने एक किस्सा बोला है इरफाना मैम जी, वो ये किस्सा है कि इकबाल सलफी एक आलिम है पाकिस्तान के, वो ये सहर जादू जिन्नात उस पर महारत रखते हैं। तो अपना किस्सा बयान करते हुए वो कहते हैं कि एक दफा जो है मेरे पास एक बच्ची, एक शेख के पास एक बच्ची को ले जाया गया, उस पर जिन का असर था।
اس پر جن کا اثر تھا. تو شیخ نے جب اس پر شرعی طور پر دم کرنا شروع کیا, قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی, تو جن وہاں سے بولنے لگا. جن نے کہا کہ میں آپ کی بچی, اس بچی سے نکلوں گا, لیکن میری ایک شرط ہے. تو شیخ نے بولا وہ شرط کیا ہے؟ تو جن نے کہا کہ میں اس بچی کے جسم سے نکل کر آپ کے جسم میں داخل ہو جاؤں گا. تو شیخ نے کہا مجھے منظور ہے. تو جب جن نے کوشش کی عالم کے اور شیخ کے جسم میں داخل ہونے کی, تو چلانے لگا. شیخ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں آپ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن کوئی آگ ہے, کوئی عذاب ہے جو مجھے آپ کے جسم میں داخل ہونے نہیں دے رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ محفوظ ہے. آپ کے جسم میں کوئی بھی جن, کوئی بھی جادو آپ کے جسم پر اثر نہیں کر سکتا. تو شیخ نے کہا وہ کیا ذکر ہے؟ شیطان نے کہا, جن نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جو شخص یہ فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ اور مغرب کی نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھے گا, تو ہر جن, ہر جادو, ہر شیطان, ہر چیز سے وہ محفوظ رہے گا. لہٰذا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پیٹ پرست ملاؤں کے دھوکے میں آنے کی, ان کے جانسے میں آنے کی. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم یہ اذکار اپنے آپ سے پڑھیں گے تو ہم ہر جادو, ہر جن, ہر تکلیف سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے دوسری, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ, یہ 3 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا, یہ 3 بار پڑھنا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ 100 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, یہ 3 بار پڑھنا ہے. اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ. محمد اطہر صاحب اپنی مائک کو ان میوٹ کیجئے. محمد اطہر صاحب پلیز. محمد اطہر صاحب. السلام علیکم. ہمارے پاس وعلیکم السلام. 2 منٹ رہ رہے ہیں میٹنگ کو جلدی سے ٹھیک اینڈ. ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود بھیجیں گے ہر فجر نماز کے بعد 10 بار اور ہر مغرب نماز کے بعد 10 بار. بہتر درود سب سے زیادہ محبت, سب سے زیادہ عقیدت, سب سے زیادہ احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنہوں نے کیا؟ صحابہ نے. لہذا سب سے زیادہ محبت صحابہ کو تھی. جو درود صحابہ نے پڑھے ہیں وہی درود ہمیں بھی پڑھنا ہے. کشر درود نہیں پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وہ درود خود ساختہ درود ہے, وہ کشمیریوں نے بنایا ہے, وہ شریعت میں ثابت نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ وہ درود پڑھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, اور اس میں سے بہتر سب سے افضل ہے درود ابراہیم جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نماز کے بعد 10 بار اور مغرب کے بعد 10 بار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول کرے, اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص پیدا کرے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا کرے اور ہر شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس کا جو بھی جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ جائز حاجت میں, اس جائز حاجت میں کامیاب کرے, وہ عطا کرے, اور جو بھی پریشانی, جو بھی سختی, جو بھی مصیبت ہے اللہ تعالیٰ اس سب کو اپنے فضل کرم سے ہم سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے والدین کی مغفرت فرمائے, ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو درگزر کر کے ان کے حسنات کو قبول فرمائے, اور جنت الفردوس میں ہم سب کو, ان کو, سب کو, سب مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع کرے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ.